آیت نمبر 21 وَبَارَزُوا بارزا یبرزو بروزن، بارزا یبرزو کہتے ہیں کھلی جگہ پہ اس طرح نکل آنا، ظاہر ہو جانا، بے نقاب ہو جانا، ان سب معنی کے اندر عربی میں استعمال ہے بارزا۔ بارزا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَبَارَزُوا لِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے سامنے آئے، کھل کے سامنے آگے، جمیع، سارے کے سارے، بے نقاب ہو گئے، بارزو بے نقاب ہو گئے، للہ اللہ کے سامنے، جمیع اللہ کے سامنے ظاہر ہو گئے، اللہ کے سامنے نکل آئے۔ فقالا، پس قالا ضعفاء، ضعیف لوگوں نے، کمزور لوگوں نے، ضعف کی وجہ سے جو آدمی حالت اختیار کرتا ہے وہ ضعیف کہلاتا ہے۔ ان ضعیف لوگوں نے کہا، ان کمزور لوگوں نے کہا، فقالا ضعفاء، ان کمزور لوگوں نے، للذین استکبروا، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں سے کہا، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انا کننا، انا بے شک، نہ ہم نے، کننا ہم تھے، کن کا مطلب ہونا، نہ ہم ہی تھے، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، تبعاً تمہاری پیروی کرنے والے، ہم ہی تھے وہ جو تمہاری پیروی کریں، یعنی کمزور لوگوں نے کہا ان لوگوں کو جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر کر رہے تھے، ہم ہی ہیں وہ جو انہوں نے تمہاری پیروی کی تھی۔ پس حل انتم، پس حل کیا، سوال کے لیے آتا ہے حل کا کلمہ، انتم تم سب لوگ، مغنون کیا تم غنی کر سکتے ہو، کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو، انا ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کیا تم ہمیں غنی کر سکتے، من شیء ذرا برابر بھی، قالو تو وہ کہیں گے، انہوں نے کہا، یعنی مستقبل کی بات کو ماضی میں کہنا، پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہیں ایسا ہوگا، قالو تو انہوں نے کہا، لو ہدانا، لو اگر، ہدانا اگر ہدایت دی ہوتی اللہ نے، لا ہدینکم تو ہم بھی تم کو رستہ دکھاتے، سواء برابر ہے، علینا ہم پر اب یہ برابر ہے، اجزعنا، یہ ایک کلمہ اردو میں بھی کہتے ہیں جزا و فضا کرنا، جزا و فضا کہتے ہیں جزا، یجزع، بے قرار ہو جانا، بے کل ہو جانا، رنج و غم کا اظہار کرنا، چیخ و پکار کرنا، ان سارے معنوں کے اندر سواء برابر ہے، علینا ہم پر، اجزعنا ہم جزا و فضا کریں، ہم روئے دھوئے، چیخ و پکار کریں، بے صبری کریں، ام صبرنا یا صبر سے کام لیں، اب برابر ہے، ما لنا اور نہیں ہے، ما نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، من محیسن، اب یہ قریض کے دیکھنا، الگ الگ چیزیں کر کے دیکھنا کہ کس کی غلطی کیا تھی، تم نے ہماری تباہ کی، تم غلط ہو کہ ہم غلط ہیں، ان باتوں کی اب ضرورت نہیں، اب صبر کرو یا چیخو پکارو، اب معاملہ ایک ہی ہے۔ وہ جواب دیں گے، وقال کہاں ہیں ہم، قالو لو ہدینا، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو، وہ جب پوچھیں گے کہ فہل انتم مغنون ان من عذاب اللہ من شیء، کیا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تم ہمیں کچھ کر سکتے ہو، اس عذاب سے ہمیں غنی کر سکتے ہو، بے نیاز کر سکتے ہو اس عذاب سے؟ تو وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی، قالو لو ہدانا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یہ
مستقبل کی بات ہے، ماضی میں کہی جا رہی ہے لیکن مراد مستقبل میں۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیں گے، کوئی رستہ دکھائیں گے نجات کا، لہدینکم، تو یقیناً ہم بھی تمہیں بتا دیں گے، تو ہم ضرور تمہیں وہ راہ دکھا دیتے۔ سواء علینا، اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا و فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ وقال، آیت نمبر 22، وہ اور قال، اور کہا، شیطان، الشیطان، ایک شیطان نے پھر کہا، یعنی مستقبل میں کہے گا، لما جب، قضیا فیصلہ ہو جائے گا، قضا یقضی یعنی فیصلہ کرنا، قضیا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر معاملے کا، جب معاملہ طے ہو جائے گا، ان بے شک اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، ووعد الحق کی، اور ان کا وعدہ تو سچا تھا، وعد الحق کی، وعدہ تو سچا تھا، اللہ نے وعدکم وعدہ کیا، وعد الحق کی، جو حق وعدہ تھا، وعدتکم میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، وعدتو میں نے وعدہ، وعدتا تو نے وعدہ کیا، وعدتکم میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فخلفتکم میں نے تمہاری خلاف ورزی کر لی، یعنی میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، میں نے بھی تمہیں بڑی جنتیں دکھائی تھیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وما کانا، وہ اور ما نہیں، کانا ہے، لی میرے لیے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی زور تمہارا نہیں ہے، کوئی اقتدار تمہارا نہیں ہے، الا سوائے اس کے، میرا کوئی زور تھا تم پہ، میرا کوئی اقتدار تھا تم پہ، علیکم من سلطان الا سوائے اس کے، ان دعوتکم، ان کے دعوتو میں نے تو دعوت دی تھی، دعوتا تو نے دعوت دی، دعوتی تو ایک مونس، دعوت اس ایک مونس نے دعوت دی، دعوتو میں نے دعوت دی تھی، کم تم سب کو، فاستجبتم اجابا یجیب، تم نے جواب دیا، لی میری بات پہ لبیک کہہ دیا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی اپنی اور تم نے اس پہ لبیک کہہ دیا، فلا تلومونی، فا کا مطلب پس، لا نہیں، تلومونی تم مجھے ملامت نہ کرو، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، لاما یلوم، پس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولومو اور ملامت کرو، وہ جمع کی انفسکم اپنے آپ کی، تمہارا رب کہتا ہے کہ اس کی شیطان کی بات نہ مانو، پر تم نے میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اب شیطان ہی کہہ رہے لومو انفسکم، اپنے آپ کی مذمت کرو، ملامت اپنے آپ کی کرو، ما آنا، ما نہیں ہے، نہیں ہوں، آنا میں، بمصرخکم میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں، تمہاری چیخیں سننے والا نہیں ہوں، بمصرخکم تمہاری فریادوں کو سننے والا میں نہیں ہوں، وما انتم وہ اور ما نہیں ہے، انتم تم سب ہو، مصرخیہ بے مصرخیہ میری فریاد رسی کرنے والے، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں، انی کفرت میں مانتا ہوں، بے شک انی بے شک میں، کفرت میں نے کفر کیا، کہتا میں انکار کرتا ہوں، اب دیکھیں اس دن شیطان لائن کس طرح انسان کو ذلیل کرے گا، انی کفرت میں نے کفر کر لیا ہے، میں نے انکار کر لیا ہے، بما اشرکتمونی بے اس کے متعلق ماں جو اشرکتمونی جو تم نے مجھے شریک بنا لیا تھا، تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، من قبل اس سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے شریک بنا لیا تھا، میری جگہ پر اپنے اللہ کی جگہ پر میرے کہنے پہ لبیک کہہ دیا، تم نے اللہ کا مجھے شریک بنا لیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا نا، میں نے تو دعوت دی تھی،
میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین، بے شک ظالمین سارے ظالم، لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فعیل ان کے وزن پر عذاب ہے، پھر اس عذاب نے، اس دردناک عذاب نے ختم بھی نہیں ہونا۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں المناک، دردناک، علم کو ہی علیم کا ہے فعیل ان کے وزن پر۔ اللہ اکبر۔ وما کان وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا مستقبل میں قیامت کے روز، اعمال تولنے کے بعد جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میں نے ان سے وفا نہیں کی۔ میرا تم پہ کوئی زور تو نہ تھا، میرا کوئی سلطان، کوئی زور اور کوئی اقتدار نہ تھا، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی تمہیں دعوت دی، میں نے تو صرف برائی کا راستہ دکھایا تھا، کوئی زبردستی تو کی نہیں تھی۔ فاستجبتم، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا تھا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، یہاں میں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، یاد رکھے کہ جواب دینا چاہیے تھا اللہ کو، یہی مقام ہم نے شیطان کو اگر دیا ہے تو یہ شرک کر لیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں، وہ تم نے خود کیا تھا۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ وَادْخُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ وہ کہ معنی اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ داخلہ، یدخلو، داخلاً، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ داخل۔ پھر امر کے لیے آ گیا شروع میں ایک الف جس کے اوپر پیش ہے، ادخل، داخل ہو جا، ادخل، داخل ہو جاؤ، الذین، وہ تمام اشخاص، آمنو، جو ایمان لائے۔ آمنہ واو الف جمع کی علامت، آمنہ جو ایک شخص ایمان لایا، اور واو الف تو جمع کی علامت ہے، وہ جو سب اشخاص ایمان لائے، واو کے معنی اور عاملو، اور عمل بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت لگ گئی، وہ عاملو، اور انہوں نے عمل کیے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ پھر اس کے بعد انہوں نے عمل کیے۔ الصالحات، صالحات ان کی جمع ہے صالحہ، صالحہ نیک اعمال کو کہتے ہیں۔ اس کے آخر پہ چونکہ گولتے ہے، اور تمام وہ کلمات جن کے آخر پہ گولتے ہوتی ہے، سوائے حمزہ، طلحہ وغیرہ جو مردوں کے نام ہیں، ان کے علاوہ سارے کلمات یہ مؤنث ہوتے ہیں، اور مؤنث کو جب ہم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گولتے کو کاٹ دیتے ہیں، صالحات ان کے آخر پہ گولتے ہے، اس کو کاٹ دیا، اور الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ کلمہ بن گیا صالحات۔ وعاملوا الصالحات، انہوں نے نیک اور بھلے کام کیے جن کی پشت پر، جن کی تائید میں اللہ اور اس کے رسول موجود ہوں۔ جنات، ان کے لیے ہیں، وہ داخل ہو جائیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، جنات، باغات کے اندر۔ جنتن، جنتن اس کے آخر پہ بھی گولتے ہیں، اس کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کیا تو جنات بن گئے باغات، جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ تجری،
چونکہ جنتوں کی بات ہو رہی ہے تو جنت مؤنث ہے، تو اس کے اظہار کے لیے شروع میں تا اور مضارع کی علامت کے طور پہ لگ گیا یہ کلمہ تا، باقی رہ گیا جاری۔ جنات تجری، باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، من تحتہا، من سے من بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تحت بھی نیچے کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں، فوق اوپر کے لیے، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار، یہ ہا کا کلمہ جو ہے جنات کے لیے استعمال ہوا۔ باغات کے اندر نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا، خالدین، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خالدین ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بے کے معنی تو کے ساتھ ہماری اردو زبان میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اذن بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، رب کا کلمہ بھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کے حکم سے وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم، تحیہ اصل میں تو کلمہ حیا یحیی تحیتاً، جسے اردو میں نہیں کہتے تہنیت کرنا، یعنی زندگی کی دعائیں دینا۔ تحیتہم، یہ کلمہ تحیہ جو زندگی کی دعائیں دی جاتی ہیں، یہ کسی کے استقبال کے موقع پر کہی جاتی ہیں۔ وہ باتیں جو تہنیت کے طور پر، جو استقبالی طور پر کہی جاتی ہیں، جب کوئی ملتا ہے تو سب سے پہلے جو جملے انہیں کہے جاتے ہیں پروٹوکول کے حوالے سے، ان میں سے یہ کلمہ تحیہ ہے۔ انہیں تحیہ کیا جائے گا، تہنیت کی جائے گی، فیہا اس میں، سلام، انہیں پروٹوکول دیا جائے گا سلوٹ کر کے، انہیں سلام کہا جائے گا، انہیں پر سلامتیاں بھیجی جائیں گی۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے کیا جائے گا، انہیں مبارکبادیں دی جائیں گی استقبالیہ موقع پہ جو ہم کہتے ہیں۔ یہ عموماً زندگی کی دعا ہوتی ہے، مبارکباد بھی کہتے ہیں، جو کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تم پر فوائد ہی فوائد ہوں، فوائدوں کے دروازے کھل جائیں تمہارے لیے، یہ دعا ہوتی ہے۔ اردو میں کہتے ہیں زندہ باد، یہ زندگی کی دعا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں لانگ لیو، زندگی کی دعا ہے۔ یعیش عربی میں کہتے ہیں، یہ بھی زندگی کی دعا ہے۔ تو دعائیں دیتے ہیں، سلامتی کی دعائیں۔ آیت نمبر 24، الم تری کیف ضرب اللہ، کیا لم نہیں، عالم کیا نہیں، ترا را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے۔ اس کے آخر پہ جو چھوٹی یہ تھی، لم کی وجہ سے حذف ہو گئی، کیونکہ لم مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی کے معنی دیتا ہے، آخری حرف کے اوپر جزم دیتا ہے، اور اگر واولز ہوں تو واول حذف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یا واول ہے، الف واو یا، یہ واولز ہوتے ہیں، تو واولز جو ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کیفا کیا کیفیت ہے، کیسے، ضرب اللہ، ضرب ضرب لگانا اردو میں بھی کہتے ہیں، ضرب اللہ مثلا، کیسے مثالوں پر ضرب لگاتے ہیں۔ اردو میں بھی جو کہتے ہیں ضرب المثل، یہ وہی کلمہ ہے۔ اللہ کیسے مثالیں دیتے ہیں۔ کلمتاً طیبتاً، کلمتاً وہ کلمہ، وہ بات، طیبتاً جو پاکیزہ ہے، جو بات پاکیزہ ہے، کشجرۃ طیبۃ، شجرہ تو کہتے ہیں درخت کو،
اس سے پہلے کاف لگا ہے۔ کلمے کا آغاز کاف سے ہو رہا ہو، اضافی طور پہ کاف لگا ہو، تو اسے کاف تشبیہ عرب کہتے ہیں، یعنی کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح کاف کا ترجمہ کریں گے۔ شجرہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں درخت کے لیے، کشجرات طیبۃ، طیبہ، طیب کا نام بھی رکھتے ہیں، طیبہ نام رکھتے ہیں ہم، پاکیزہ کے لیے کہتے ہیں۔ جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہو، ایک اچھی ذات کا درخت ہو، اصلوہا، اصل کہتے ہیں کسی چیز کی بھی اصل اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ اصلوہا، اور درخت کی جو اصل ہوتی ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، ہاں اس کی جڑیں ہیں، ثابتن، وہ ثابت ہیں، یعنی وہ زمین میں گڑی ہوئی ہیں، جمی ہوئی ہیں، واو کے معنی اور فرعوہا، فرع کہتے ہیں شاخوں کو، شاخ کو فرع کہتے ہیں، فرع اس کی جمع ہے، فرعوہا اس کی شاخیں، ہا اس کی یعنی شجرہ کی شاخیں، فی السماء، فی میں، السماء آسمانوں میں، یعنی کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے، ذرا غور کی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں، جس نے ثابت کر رکھا ہے، جما کے رکھا ہوا ہے، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو آیت نمبر 25، آتایوتی ایتیانن، یہ کلمہ تو وہی ہے لیکن ہم اسے عین اور توئے سے پڑھتے ہیں، عطا کرنا۔ توتی جو پہلے کے اوپر پیش ہے، تو توتی تو دیتی ہے، اکولاہا، اکل کہتے ہیں وہ جو چیز اس کی کھائی جاتی ہے، یعنی اس کے جو پھل ہیں، توتی اکولاہا، وہ اپنے پھل دیتی ہے، کل حین، ہر وقت، موسمی نہیں، ہر وقت ہی پھل دیتی رہتی، وہ درخت ہر وقت وہ پھل دیتے رہتے ہیں، کل تمام حین، وقت، ہر وقت دیتے رہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، بے کے ساتھ اذن، اجازت، ربیہا اس کے رب کی، درخت اپنے رب کی اجازت سے ہر وقت پھل ہی دیتے رہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالَ، اور اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، دو لام آگے، کے لیے، الناس اردو میں استعمال ہونے کا والا کلمہ، عوام الناس، عامت الناس، وہ اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، لعل، تاکہ، شاید کہ، ممکن ہے، ہم وہ سب لوگ، ممکن ہے کہ وہ سب لوگ، یتذکرون، یہ تو فعل مضارع کی علامت، آخر پہ واو نون تو جمع کی علامت، ذکر تو کلمہ جو استعمال ہوتا ہے یہ تو یاد دہانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ وہاں سے نصیحت حاصل کریں، وہ وہاں سے سبق حاصل کریں۔ توتی اکولاہا کل حین بإذن ربیہا، ہران وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہے ہیں، اور یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ طَيِّبٍ خَبِيثَةٍ، واو کی معنی اور مثال ہے کلمات، بات کی، کلمہ خبیثہ کی، خبیث کا کلمہ وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، طیبہ کا اکثر ہے پلیت کلمہ، کا شجراتن، کہ جس طرح درخت ہو، کاف کی طرح شجرہ درخت ہو، خبیثتن جس طرح کے کوئی خبیث قسم کا درخت ہو، بدذات قسم کا درخت ہو، اچھا درخت نہ ہو، اجتثت
شجرہ کی وجہ سے آخر پہ تے آ گئی جس کے اوپر جزم ہے، ویسے کلمہ ہے یہ جسا یا جسو، اجتساسن، اجتسا یا اجتسو، اجتساسن باب افعال سے آ گیا ہے، یعنی جس چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، عربی مبین کا کلمہ ہے، تو سطح زمین سے اکھاڑ پھینکا ہو، جسے جڑ سے اکھاڑ دیا ہو۔ من فوق الارض، من سے فوق، اوپر، الارض زمین کے اوپر، ما لہا زمین کے اوپر ما نہیں ہے، لہا اس کے لیے، لام کے لیے، ہا اس کے لیے، یعنی اس درخت کے لیے نہیں ہے من قرار، کوئی استحکام، وہ زمین کے اوپر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اجتثت، اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، بالقولی، بے کے ساتھ، القول بات کے، قول ثابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے، الثابت بقول ثابت، قول ثابت کے ساتھ، یعنی قول کی صفت یہ ہے کہ وہ ثابت ہے، جمع ہوا ہے، مستحکم ہے، فی الحیات دنیا، فی میں الحیات زندگی، اور الدنیا دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں۔ حیات کی زندگی، یعنی زندگی جو ہے وہ اس کی صفت یہ ہے، وہ دنیا کی، یعنی قریب کی زندگی، اس دنیا کی زندگی۔ وہ فی الآخرہ، واو کے معنی اور، فی میں الآخرہ، اور یہ زندگی جو آخرت کی ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ثبات عطا کر دیتا ہے۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس کے ساتھ؟ بقول ثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دنیا کی زندگی میں انہیں قائم کر دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ، واو کے معنی اور، دلہ یضل کہتے ہیں گمراہ کر دینا، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، الظالمین، ظالموں کو۔ ظالم اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، آخر پہ یانون لگ گئی جو کہ جمع کی علامت ہے۔ پہلے انسان اللہ کے مقابلے پر کسی اور کی بات کو مان کے شرک کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ جب یہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا اور تسلسل سے عمل کرتا ہے، پھر اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا وَيُضِلُّ اللَّهُ، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، الظالمین، جو پہلے ظالم ہو چکے۔ وَيَفْعَلُ، واو کے معنی اور، یہ فعل مضارع کی علامت، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، فعلا، اس نے کام کیا، یفعلو، وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، یفعل اللہ، اللہ وہ کام کرتے ہیں، ما، جو یشاء، جو وہ چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے سو کرے۔ آیت نمبر 28، الم ترا، کیا لم نہیں، ترا کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ ابھی پچھلی آیت کریمہ کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا ان لوگوں کو دیکھا نہیں؟ بدلو، تبدیل کر دینا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بدل دینا، بدلا، اس نے تبدیل کر دیا، یبدلو، وہ تبدیل کرتا ہے یا کرے گا تبدیلاً۔ الم تر الی الذین بدلو، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، نعمت اردو کا کلمہ نعمت، نعمت اللہ پہلا کلمہ نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، اللہ معرفہ ہے،
تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کر دیں گے۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، جنہوں نے بدل دیا، کیا تو ان کو دیکھا نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفرا، کفر میں، انکار میں، ناشکری میں۔ حلو، واو کے معنی اور، حلّا یحلو کہتے ہیں، حلّا یحلو کسی چیز کو وہاں پہ لا نازل کرنا، اتار لانا، مہمان کا آنا۔ قومہم، اپنی قوم کو مہمان بنا دیا، اتار لائے۔ دار البواری، دار کہتے ہیں ہمارے اردو زبان کے اندر بھی گھر کو، اور بوار کہتے ہیں ہلاکت والے کو، تباہی والے کو۔ دار کلمہ نکرہ ہے، البوار معرفہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو۔ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، تباہی کے گھر۔ انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لے آئے، نعمت کو، اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل کے۔ تم نے دیکھا نہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک لائے، ہلاکت میں لے گئے۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، جہنم ہے وہ، دوزخ کی آگ۔ یصلونہا وصلا یصلو، کہتے ہیں کسی جگہ پہنچ جانا، پہنچا دینا، ملا دینا، جوڑ دینا، ان سب معنی کے اندر یہ کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یصلونہا، اسے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وبئس القرار، واو کے معنی اور، بئسا کہتے ہیں بہت برے کو، اور نعمہ کہتے ہیں بہت ہی اچھے کو۔ وبئس القرار، اور بہت ہی بری ہے وہ قرار، اس میں ظرف ہے لوٹنے کی جگہ، قرار حاصل کرنے کی جگہ، وہ لوٹنے کی جگہ بہت ہی بری۔ یعنی جہنم، جس میں یہ وہ جھلسیں گے، یصلونہا، وہاں اسے پہنچائیں گے اور اس آگ میں وہ جھلس جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَجَعَلُوا، واو کے معنی اور، جعلا اس نے بنایا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جعل سازی، نئی چیز بنا دینا۔ جعلوا، واو الف جمع کی علامت ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا دیا، للہ، اللہ کے لیے، انداد۔ انداد جو ہے وہ ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں ہمسر کو، یعنی جو اللہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی اور کر سکتے، اللہ کی نظیر بنا دیا، اللہ جیسے بنا دی۔ ند کی جمع انداد۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا دیے، اللہ کے شریک بنا دیے۔ لِيَضِلُّوا، لام کے لیے یہ مضارع کی علامت، دلّ یدل کہتے ہیں گمراہ کرنے کو، بھٹکا دینے کو۔ یضلوا، واو الف جمع کی علامت، عن سبیلہ، کہ وہ گمراہ ہو جائیں، ان سے، سبیل راستہ، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سبیل ہی اس کے راستے سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے کچھ ہمسر انہوں نے تجویز کر دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قل، اے نبی معظم انہیں کہہ دیجئے، تمتعوا، تمتع کہتے ہیں عیش کرنے کو، تمتعوا تو عیش کرو، فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ، پس اِنَّا بے شک، مسیرکم، یہ کلمہ سواد یا را سے نکلے گا، سارا یسیرو، سارا وہ چلا، یسیرو وہ چلتا ہے یا چلے گا، وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا، اس کے معنی منتقل ہونا کے بھی ہیں۔ سارا یسیرو، اور مسیر کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے مینتوں والے کے معنی استعمال ہوئے۔ ان مسیرکم، اور تمہارا وہاں جانا، الی النار، الی کی طرف، النار الصلاۃ، وہ جہنم کی آگ۔
ان سے کہو کل تمتعو، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، عیش کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے، ان مسیرکم، تمہارا وہاں پہ جانا جو ہے، جانے والی جگہ جو ہے وہ وہی ہے، الی النار، نار ہے۔ یہ کلمہ جو ہے سارا یسیرو، سیرن بھی آتا ہے اور مسیرن بھی آتا ہے اس کا مصدر۔